صوفیہ میں ایک بڑا مشہور نظریہ وحدت الوجود ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وحدت الوجود کا علم آپ کے ایمان کے لیے فرض نہیں۔ وحدت الوجود کا جو علم ہے اور علم کے طور پر رائج ہے، اس پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں؟ انسان کہاں تک مجبور ہے اور کہاں تک آزاد ہے، یعنی تقدیر کہاں تک ہے اور تدبیر کہاں تک ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے اور انسان دیکھتا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، جبکہ مکان کی رجسٹری آپ کے پاس ہے اور پھر رجسٹری یہاں رہ جاتی ہے اور آپ نے رجسٹرڈ ہو جانا ہے۔ زمین کو اپنے نام انتقال کرواتے کرواتے آپ انتقال کر جاؤ گے اور زمین یہیں رہ جائے گی۔ آپ مالک مکان ہو اور اللہ ملکیت کا مالک ہے اور آپ کی زندگی سے زیادہ ٹھہرنے والا ہے۔ اب آپ خود سوچو، مالک بڑا ہوگا یا ملکیت بڑی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات سے پہلے بھی تھا اور اس کے ختم ہونے کے بعد بھی رہوں گا۔ اس کے مالک ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے موجود تھا۔ جس اللہ کی عبادت آپ کے دادا جان نے کی، آپ کے پوتے بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ اللہ کی بات سمجھنی ہے تو ادب سے سمجھو، پھر بات سمجھ آئے گی، یا پھر بے باک ہو کے سامنے آؤ۔ ایک آدمی نے کہا میں خدا ہوں، دوسرے نے کہا تم بے وقوف ہو جو اپنے آپ کو خدا کہتے ہو۔ اس نے کہا میں واقعی خدا ہوں، سارے کام میں نے کیے ہیں۔ اس نے کہا ثبوت دو۔ کہنے لگا اس خدا نے کون سا ثبوت دیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم عام کی بات نہ مانو، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کہہ چکا ہے اسے وہ پہلے منوا چکا ہے۔ اب اس سے آگے کی بات کرو۔ یاد رکھنا، تسلیم اللہ کی کہی ہوئی بات کا نام ہے۔ جس علم کو کسی پیغمبر نے اپنی سنت بنا لیا، اس پر تنقید کرنے سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ بات صرف یہ نہیں کہ وہ پیغمبر ہیں، بلکہ ہم سے ہر چیز میں زیادہ ہیں، علم میں زیادہ، دانائی میں زیادہ اور مرتبت میں تو ہیں ہی زیادہ۔ جب آپ کا کوئی استاد کہہ دے کہ یہ بات ہے اور شاگرد نئی بات کہہ دے اور استاد کو سمجھانے لگ جائے، تو آپ کہیں گے کہ شاگرد پاگل ہو گیا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کی دریافت نہیں ہے، آپ کی ڈسکوری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی دریافت اور اس کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے ارشادات کے بارے میں جو کچھ بیان آپ تک آیا، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سند شامل ہے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرماتے تو آپ کو یقین نہ آتا کہ اللہ نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ یہ آپ پر بھی نازل ہو سکتی تھی، مگر آپ پر اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ آپ سند نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ جب پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ آپ پر ہی نازل ہوتی ہے، لیکن آپ سند نہیں۔ جب آپ قرآن کی بات کسی اور کو سناتے ہیں تو وہ شخص سوچتا ہے کہ یہ آدمی معنی غلط کر گیا ہوگا، اپنی طرف سے زیر زبر لگا گیا ہوگا۔ قرآن آپ کے پاس آ گیا ہے، محفوظ حالت میں آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آ گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام بیان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے خواص بیان ہو گئے۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سند شامل ہے۔ اب اللہ کے بارے میں جو کچھ واضح ہونا تھا وہ پوری طرح واضح ہو گیا۔ اب اللہ کے ساتھ زیادہ بے تکلفی نہ دکھانا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں۔ ماننے والا مانتا ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے۔ تحقیق کرنے والا جانتا ہے کہ رزق دفتر سے ملتا ہے۔ مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے۔ کام کرتے ہیں پیسے ملتے ہیں، کام نہ کرے پیسے نہیں ملیں گے۔ اب آپ کا ایمان کیسے محفوظ ہو؟ اللہ نے کہا میں رزق دیتا ہوں، تو یہ اللہ ہی ہے جو رزق دے رہا ہے۔ دھرتی سے جو لائے ہو اللہ دے رہا ہے، دفتر سے جو لائے ہو اللہ دے رہا ہے۔ اللہ جو بھی ذریعہ بنا دے دیتا وہ آپ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے بیان کے مطابق اگر تمہیں مشاہدہ ہو جائے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، اور اگر مشاہدہ نہ ہو تو بھی آپ کے ایمان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے ہونے کا ثبوت کوئی نہیں ہے، اس کا ثبوت صرف یہ ہے کہ انسانی زندگی میں سب سے بڑے انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ اللہ ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اس لیے ثبوت دینے والی کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں کو ثبوت ضروری لگتا ہے۔ جو بندہ اللہ کا ثبوت تلاش کرتا ہے کافر ہو کر مرے گا۔
جتنا وقت تو اللہ کو ثابت کرنے میں ضائع کریں اتنی دیر میں دوسرا آدمی اللہ کے خلاف ثبوت دے دے گا۔ اللہ کو مان لو، بے دلیل مان لو۔ ایک بزرگ کی شیطان سے بحث ہو گئی۔ شیطان نے پوچھا کہ تیرا اللہ کہاں ہے؟ بولے اللہ میرے پاس ہے۔ شیطان بولا تیرے پاس تو میں بھی کھڑا ہوں۔ پھر بولے اللہ زندگی دیتا ہے۔ شیطان نے کہا یہ جنازے؟ بولے اللہ صحت دیتا ہے۔ شیطان نے کہا پھر ہسپتال کیوں بیماروں سے بھرے پڑے ہیں؟ غرض یہ کہ بزرگ نے جو کچھ کہا کہ اللہ کرتا ہے، شیطان نے ثابت کر دیا کہ اس کے برعکس بھی اللہ کرتا ہے۔ بہت پریشانی کا عالم تھا، اب وہ کیسے ثابت کریں؟ لمبی چوڑی دلیلیں پیش کی مگر سب کو شیطان نے توڑ کے رکھ دیا۔ اس بزرگ کے مرشد زندہ تھے، اس وقت وہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان سے کہو کہ میں نے خدا کو بے دلیل مانا ہے۔ انہوں نے شیطان سے کہا کہ میں نے اللہ کو دلیل کے بغیر مانا۔ شیطان نے کہا تیرا مرشد کامل تجھے بچا گیا، ورنہ تو اللہ کو دلیل سے ڈھونڈتا ہے اور میں اس کو دلیل سے توڑتا ہوں۔ اس لیے آپ اللہ کو دلیل سے نہ ڈھونڈنا، آپ اس کو ایمان سے ڈھونڈنا۔ ایمان والے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایمان ایمان ہی ہے۔ اس لیے لوگ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، آپ یہ کہو کہ میں نے وحدت الوجود کو مانا۔ ویسے میں نے اس بارے میں آپ کو روکا تھا۔ اپنی کتاب میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وحدت الوجود علم نہیں ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ اگر آپ پینتھیسزم کو مشاہدہ نہیں مانو گے تو یہ آپ کا علم نہیں بنے گا۔ آپ نے اسے یقین کے ساتھ ماننا ہے، ثبوت کے ساتھ نہیں۔ اب آپ ایمان کے ساتھ کہو کہ میں نے اللہ کو مانا دلیل کے بغیر، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا دلیل کے بغیر۔ مشاہدہ اس کے بعد آئے گا۔ آپ کا ایمان اب مضبوط ہو گیا۔ ثبوت دینے کی ضرورت کوئی نہیں اور ثبوت دینے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ آپ یقین میں رہنا۔ وحدت الوجود کو ماننے سے پہلے ایک بات ضروری ہے کہ آپ غیر اللہ کو پہچان لو۔ غیر کسے کہتے ہیں؟ جبکہ کائنات میں اللہ کا غیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو اپنا غیر کہہ دیا وہ اللہ کا غیر ہے۔ اللہ جس کو اپنا کہے وہی اللہ کا اپنا ہے، ورنہ وہ کہاں اور تم کہاں۔ اللہ کے اپنے کام ہیں، چاہے پابندی ہو یا مجبوری ہو۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنے حاصل کیے ہوئے انعامات کو اللہ کا احسان کہے اور اللہ کی دی ہوئی محرومیوں کو اپنی خامی کہے۔ مثلاً محرومی قدرت کی طرف سے آ رہی ہے اور اس بات کا صاف پتہ چل رہا ہے، یعنی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی واقعہ ہو جائے یا بیٹا پیدا نہیں ہو رہا اور صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، اس کو اپنی طرف منسوب کرو اور جو آپ نے حاصل کر لیا اپنے حاصل کیے ہوئے انعام کو اللہ کا احسان مانو۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو اس زندگی کو خوبیوں، خامیوں، محرومیوں اور اتفاقات سمیت اسے اللہ کا احسان ثابت کر کے اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ نکل جائے۔ خوش قسمت انسان کے لیے محرومیت بھی عطا ہو سکتی ہے، فراوانی بھی وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم غریب تو اس سے دعا مانگتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا کہ کیا دعا مانگنی ہے۔ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، پاس سے فرشتہ گزرا۔ اس نے پوچھا کیا مانگ رہا ہے؟ کہا میں دعا مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا دعا مجھے بتا دے، میں اللہ کو پہنچا دوں گا۔ اس نے ایک ایک کر کے دعائیں گنوانا شروع کر دی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں سمجھ گیا ہوں بات کیا ہے، میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ تیرا بندہ کہہ رہا تھا اپنے علاوہ مجھے سب کچھ دے دے، یہ ہے تمہاری دعا، تم اس کے علاوہ تم کچھ مانگ نہیں سکتے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ دولت دے گا، اللہ مرتبہ دے گا، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ دولت والے کا نام فرعون ہو۔ بات ایمان کی ہے، اگر ایمان ہو تو گھر سے بے گھر ہونے والا شخص پیغمبر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے ساتھ اللہ ناراض ہے اور اس وجہ سے وہ شخص غریب ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ امیر کے ساتھ ناراض ہو۔ دولت مندوں کو ہم نے اکثر عذاب میں دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف غریب پر ناراض ہو۔ غریب گلہ کرے گا تو عین ممکن ہے اس کی غریبی کافر ہو جائے۔ بات اب واضح ہے، نہ غریبی کوئی شے ہے اور نہ امیری کوئی شے ہے۔ اگر ایمان قائم ہو تو غریبی بھی اچھی چیز ہے اور امیری بھی اچھی چیز ہے۔ اگر ایمان قائم نہ ہو تو غریبی بھی عذاب ہے اور امیری بھی عذاب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایمان کو کس طرح لاگو کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ گرمیوں میں گرم ریت کی عزت افزائی کر دے اور دریا کو شرمندہ کر دے، یعنی یہ کربلا ہے جو فتح کر رہی ہیں، وہ فاتحین ہیں لیکن اللہ ان کو ہمیشہ کے لیے شرمندگی دے دیتا ہے، اور جو بظاہر شکست میں ہیں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے سرفرازی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ ریت کو عزت دے اور فرات کو بے شمانی دے۔ ایسا ہو سکتا ہے، وہ اللہ جو ہوا وہ مالک اللہ ہے،
کمال کا اللہ ہے، ذرا اس کی بات دیکھو۔ کہتا ہے میں نے تمہیں سب کچھ دے دیا، پیسے بھی میں دیتا ہوں، اچھا ذرا ہمیں قرض حسنہ تو دو۔ دانا آدمی یہاں پاگل ہو جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ اگر آپ پیسے دینے والے ہیں تو پھر پیسے مانگنے والے آپ کیوں ہیں؟ یہی راز ہے۔ اے خالق کونین تیرے کام نرالے، دیتا ہے کبھی اور کبھی مانگ رہا ہے۔ جب اللہ مانگے تو اس کی راہ میں پیسہ دینا آپ کی عبادت ہے، اگر آپ کو پیسہ دے تو لینا آپ کی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے بارے میں حتمی بات کہنا بہت مشکل ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھو کہ رحمان اس کا نام ہے، اس کی ایک صفت رحمان ہے، لیکن قہار بھی تو اسی کا نام ہے۔ ایک ہی ذات کی دو صفات رحمان اور قہار دونوں حق ہیں۔ قہار بھی اسی ذات کی صفت ہے، اور وہ اتنا رحم والا ہے کہ ستم کرے تب بھی کرم ہے۔ اب جو کافر ہے اس پر کرم بھی ستم ہے، بے پناہ دولت ملی ہے لیکن وہ فرعون بن گیا ہے، اور مومن جو ہے وہ ہزارہ مشکلات سے گزرا، آزمائش سے گزرا، اس پر کرم ہی کرم ہے۔ ساری بات تعلق کی ہے، تعلق ہی کرم ہے، تعلق اگر قائم ہے تو ستم بھی کرم ہے۔ تعلق نہ ہو تو ہر عطا تمہیں خطا کی طرف لے جائے گی۔ اگر آپ اپنے حاصل کو اپنے قبضے میں رکھتے ہو تو خدا کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے ٹھیک کہا ہے کہ پیسہ گننے والا حقیقت آشنا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا گلہ کس لیے کر رہے ہو؟ جو کچھ اس نے بنایا ٹھیک ہی بنایا ہے، انسانوں کا گلہ کیوں کر رہے ہو؟ انسانوں کا آپ کے ساتھ عمل جو بھی ہے، اگر تم اللہ کی طرف جا رہے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اب آپ دیکھو کہ اگر آپ کو عقل کے ذریعے کوئی خزانہ مل جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ عقل اس نے دی ہے۔ مثلاً آپ مزدوری سے کچھ کما کر لے آئے ہو، اب مزدوری کی قوت دینے والا اللہ ہے، لیکن آپ کے اندر بھوک اور کھانے کی لذت اس کی طرف سے ہے۔ جو بھوک کا حال ہے اس سے پوچھو، اس کے پاس کھانا ہے لیکن بھوک نہیں۔ تیرے کھانے کو بھوک اور لذت میں کنورٹ کرنے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ تمہیں آنکھوں کا نور عطا کیا گیا ہے، اس نور سے نظر آنے والے جو نظارے اللہ نے عطا کیے ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ تمہیں دیکھنے والا بنایا، تمہارے دیکھنے کے لیے تمہارے خوبصورت بچے بنائے، ان بچوں سے پیار پیدا کیا، نظارے بنائے بلکہ ہر چیز بنائی، اور تمہیں دیکھنے کے لیے مہلت عطا کی۔ پھر اس کے بعد نظارہ چھن جائے گا، اس سے پہلے کہ ہر چیز چھن جائے کیا تم اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ بات اتنی ساری ہے، اگر تم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر تمہاری کوئی ملکیت نہیں ہے، یہ شہر تلاش کا شہر ہے۔ تلاش بہت بڑی جگہ ہے، اگر آپ سود و زیاں کے چکر سے نکل جائیں تو پھر سود و زیاں کیا ہے، نفع نقصان کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کی یا حق کی تلاش کر رہا ہے تو اس کا نفع نقصان کا چکر بند ہونا چاہیے۔ اللہ کو تلاش کرنے والے نفع کے چکر سے آزاد ہوتے ہیں۔ ہمیں تو سجدے سے کام ہونا چاہیے، حاصل اور نہ حاصل کی بات نہیں ہے۔ جو آدمی سود و زیاں کے چکر سے نکل جائے وہ اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ انسان اگر اپنے حال کو اللہ کی عطا مان لے تو پھر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس بات کا پتہ نہ چلے تو کسی تیسرے شخص کو درمیان میں رکھ لو اور اس سے پوچھو کہ کیا میں ٹھیک چل رہا ہوں۔ اس طرح انسان سوچ سے بچ جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات خود سمجھنے سے بات سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات یاد رکھو، اگر کبھی چار بھائی آپس میں بیٹھے ہوں تو آپ ضرور سوچا کرو کہ ہم میں سے ایک نے جنازہ بننا ہے اور باقی تین نے وہ جنازہ اٹھانا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک بھائی پہلے جا سکتا ہے، جانے والا جو بھی جائے گا وہ دوسروں کو غم دے کے جائے گا، اس کو جانے کا غم ہوگا، اور جو رہ جائیں گے ان کو رہ جانے کا غم ہوگا۔ چار میں سے ایک نے جانا ہے اور تین نے اس کو اٹھانا ہے۔ ہماری محفلیں، ہماری دوستیاں، ہمارے احباب، یہ سارے کے سارے یہ ہمارے جو خوشیوں میں شامل ہیں، انہی نے غم بننا ہے۔ یہ جو چہرے خوش ہوتے ہیں انہوں نے ایک دن غم زدہ بننا ہے۔ یہ سب چہرے ون فائن مارننگ غم زدہ ہوں گے، پھر وہ کہیں گے یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ جو ہونا ہے وہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اب اس علم کی گنجائش رکھو، اس کو سمجھو، پھر سارا علم آپ کو آ جائے گا۔ ہیرا پھیری کا علم بند کرو۔ اب وحدت الوجود کی بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ بہت لمبا علم ہے۔ وہ اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص ابلیس کے عمل کو پہچان لے اور ابلیس کی آگاہی حاصل کر لے وہ وحدت الوجود کا جلوہ دیکھ سکتا ہے۔ میں اس کی نشانی بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک ایسا مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت آئے
چاہے وہ 1 منٹ کے لیے آئے کہ وہ جس طرف دیکھے اسے ایک ہی چہرہ نظر آئے۔ یہ وقت چند لمحات کا ہو سکتا ہے۔ وہ شخص وحدت الوجود کا فلسفہ بیان کر سکتا ہے۔ جس پر یہ کیفیت نہ آئی ہو وہ وحدت الوجود کی بات نہ کرے۔ بات سمجھ آئی؟ اپنے جلوے کا آپ شدائی آپ ہی حکم دے، آپ ہی عطا کرے سر دلبراں بھی خود، آپ خود دلبر بنائے، خود دلبری پیدا کرے، خود محبت عطا کرے، خود محبوب عطا کرے، خود حسن پیدا کرے، خود محب پیدا کرے، اور پھر خود ہی جلوہ دیکھے اپنی آنکھوں سے۔ تمہاری آنکھ سے دیکھا تمہیں تو اٹھ گیا پردہ، ہماری آنکھ کو جلوہ تیرا حائل نظر آیا۔ وہ ہماری آنکھ ہو نہیں سکتا، یہ الگ راز ہے۔ اس راز کو سر دلبراں کہتے ہیں۔ اگر اس وقت اور اس لمحے میں یہ کیفیت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ علم گمراہ کر دے گا۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بولا بلا وہ کہہ کے الست، کہیں رندوں کا پیشوا دیکھا، کہیں ہے بادشاہ تخت نشیں، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا۔ یہ سارا واقعہ سوچنا نہیں ہے، اگر ہونا ہو تو پھر ہو جاتا ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، اسمات تابع ماہی سب ہے ظہور تیرا۔ وحدت کے ہیں یہ جلوے نقش و نگار کثرت، کر سرے معرفت کو پاوے شعور تیرا۔ ایک چیز میں دوسری چیز کے ہونے کو ہماوست کہتے ہیں۔ شنیدم با صنم خانہ از زبان صنم، صنم پرست و صنم ہم صنم شکن ہماوست۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جو پتھر آپ کے سر پر لگا ہے اس میں کسی ہاتھ کا قصور نہیں، یہ کہیں دور سے آیا ہے، اس میں بندے کا قصور نہیں، کسی کا گلہ نہ کرنا، پھر آپ کو وحدت الوجود سمجھ آ جائے گا۔ دن کو اسی سے روشنی، شب کو اسی سے چاندنی، حق تو یہ ہے کہ روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ وحدت الوجود کے ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات پر مختلف بیان موجود ہیں، مگر خود فرمایا گیا ہے کہ انا بشر مثلکم۔ گستاخ آدمی حقیقت کو کبھی نہیں پاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی ادب کا مقام ہے۔ یہ عام بات ہے کہ اپنے باپ سے زیادہ ادب اپنے دادا کا کرنا چاہیے۔ اصول کی بات ہے نا، اپنے باپ کے باپ کا ادب زیادہ کرنا چاہیے، اور اپنے ایمان سے زیادہ ایمان دینے والے کا ادب کرنا چاہیے۔ اپنے سجدوں سے زیادہ ادب اپنے مسجود کا کرو۔ جو اللہ اپنے فرشتوں سمیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اس ذات مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو۔ وہ انسان تو ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ جتنا تم سمجھ رہے ہو، ہیں تو انسان مگر یوں بھی نہیں۔ یہ بات کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں کہنے کی کب ضرورت پڑی؟ جب لوگوں نے کہا کہ ہم سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ ہو، فرمایا میں آپ ہی آپ نہیں بلکہ انا بشر مثلکم، مگر تم یہ دیکھو کہ بات اس سے آگے ہے۔ مثلکم ہی صحیح انسان مگر آج کی رات عرش پر کرنے گیا ہے وہ بسر آج کی رات۔ میرا مطلب ہے عرش پر جس کی رات بسر ہو رہی ہو وہ مثلکم تو ہے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے، میں ادب کی بات کر رہا ہوں۔ اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا بہت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے کوئی آواز بلند نہ ہو۔ یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آواز کا بلند ہونا ادب کی کمی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچی نہ کرو، یہ اتنا بڑا راز ہے۔ کس طرح پردہ اٹھائے آدمی اس راز سے، بے خبر جبریل تک آپ کی پرواز سے۔ آپ کی ذات گرامی ہر بلندی سے بلند، پست ہر آواز کا قد آپ کی آواز سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ راز کون بتائے؟ ہر آواز کا قد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست ہے، یہ ایک راز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ لوگوں کا دین ہے، میرا دین کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب۔ مجھے اور کچھ پتہ نہیں، فرشتے کچھ پوچھیں تو کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو صرف اس ذات کا ادب کرتا ہوں
کس کی اطاعت کرتے ہو؟ کہو مجھے پتہ ہی نہیں، میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، مجھے اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں آپ کو اصل دین کی بات بتا رہا ہوں۔ بہت زیادہ لمبی چوڑی نمازوں پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ نہ جانے کس وقت کون سی نماز لوٹا دی جائے اور کون سے اعمال ضائع کر دیے جائیں، مگر ہر دم ادب میں اور محبت میں رہو، ہمہ حال درود شریف پڑھتے رہو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ کی بات کو غور سے سمجھا کرو، اللہ کی ہستی اور اس کی وضاحت نہیں کرنی چاہیے، بس اس ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں رہو۔ ادب کی تعریف یہی ہے کہ درود شریف پڑھتے جاؤ، بحث کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایسا مقام ہے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید اینجا۔ ادب اور محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کہ اغیار کی صورت، جس سے لب ہو اس کی صورت ہر چہرے میں نظر آتی ہے۔ مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہ صورت ہر چہرے میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ یہ ہے وحدت الوجود کا مقام۔ اگر یہ صورتحال نہ ہو اور صرف علم ہو تو یہ مقام خطرناک ہے۔ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود، کوئی اور بات کرو، ایسا سوال کرو جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو اور واقعی اس کا حل آپ کو نہ ملا ہو۔ زندگی میں ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ باطن کے حوالے سے کوئی سوال حل نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں ہی ایسے سوال کا حل کوئی شخص پیش کر دے تو ایسے لمحات بڑے خوشگوار ہوتے ہیں۔ جو کچھ آپ کو علم آتا ہے اپنی جگہ بجا، اپنے استعمال میں رکھو، مگر جب کبھی اس علم کے اندر واقعی کمی محسوس ہو تو سوال پوچھو۔ کمی کی تعریف یہ ہے کہ ایسی کمی یا ضرورت جس کی قیمت پوری زندگی بھی ہو تو منظور ہو تمہیں۔ کوئی ایسا سوال اٹک جائے تو اس کا جواب دینے کے لیے سب لوگ مل کر دعا کر سکتے ہیں، آئندہ بھی آپ آئیں، خوشی کی بات ہے۔ کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کے خیال کے سفر کے درمیان اچانک پیش آئے اور آسودگی نہ پائے، ورنہ وہ سوال جو کتاب میں ملتا ہے اس کا جواب بھی کتاب میں ملتا ہے، اور جس کے جواب میں کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہم ان سوالوں پر کنسنٹریشن کر رہے ہیں جن کا جواب واقعی کتابوں سے اخذ کرنے کا موقع نہیں مل سکتا۔ یہ وہ سوال ہیں، ہماری مجبوریوں کے سوال ہیں، اور ان سوالوں کو ہم بڑی احتیاط سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک خاص وقت بلکہ محدود وقت ہے۔ ان سوالوں کے علاوہ علمی سطح پر بھی بہت سا علم ہے، مگر ہمارے ہاں ایک خاص انداز کی بات ہے، اور یہ ایک خاص انداز کے مطابق ہی ہو رہی ہے۔